ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج انسان کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ سہولیات ہیں مگر سکون پہلے سے کہیں کم ہے؟ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، تیز رفتار زندگی ہے، معلومات کا سمندر ہے، لیکن اس کے باوجود بے چینی، ذہنی دباؤ اور رشتوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے کامیابی تو حاصل کرنا سیکھ لیا مگر متوازن زندگی جینا بھول گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کی فکر سے متعلق، جن کی کتاب زندگی کا میزان متوازن زندگی کے موضوع پر ایک اہم تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو کتاب کا خلاصہ نہیں بلکہ اس کا تنقیدی، فکری اور ادبی جائزہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرکزی تصور کیوں توجہ حاصل کرتا ہے اور یہ آج کے انسان کے لیے کس قدر معنویت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اگر کتاب کے عنوان پر غور کریں تو میزان ایک نہایت خوبصورت اور بامعنی لفظ ہے۔ میزان صرف ترازو نہیں بلکہ انصاف، اعتدال اور توازن کی علامت بھی ہے۔ یہی عنوان ہمیں کتاب کے بنیادی تصور کی طرف لے جاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی کسی ایک کامیابی میں نہیں بلکہ مختلف ذمہ داریوں اور اقدار کے درمیان توازن پیدا کرنے میں ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کتاب کی ایک نمایاں خوبی یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ قاری کو صرف معلومات فراہم نہیں کرتی بلکہ اس سے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ عام طور پر خود ترقی کی کتابیں انسان کو کامیاب بننے کے طریقے بتاتی ہیں، لیکن یہاں توجہ اس سوال پر مرکوز نظر آتی ہے کہ کامیابی کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ اگر ایک انسان مالی طور پر مضبوط ہو مگر اس کے رشتے کمزور ہوں تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہو مگر اس کے کردار میں عاجزی نہ ہو تو کیا اس کا علم مکمل ہے؟ اگر انسان کے پاس ہر آسائش موجود ہو مگر دل بے چین ہو تو کیا اسے خوشحال کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہر شخص کو خود تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ پڑھنے والے پر اپنی رائے مسلط کرنے کی بجائے اسے سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اچھی کتابیں وہ نہیں ہوتی جو ہر سوال کا جواب دے دیں بلکہ وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اندر نئے سوال پیدا کریں، اور یہی سوال انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ آج کا معاشرہ مقابلے کا معاشرہ بن چکا ہے۔ ہر شخص دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا معیار اکثر دوسروں کی کامیابی دیکھ کر طے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس احساس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں لیکن ان کی جدوجہد، قربانیاں اور مشکلات نہیں دیکھتے۔ ایسے ماحول میں متوازن سوچ پیدا کرنا آسان نہیں، اسی لیے ایسی کتابیں اہم ہو جاتی ہیں جو انسان کو خود اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی دعوت دیں۔ ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتاب کا موضوع نہایت وسیع ہے۔ یہ صرف کسی ایک طبقے سے متعلق نہیں، ایک طالب علم بھی اس موضوع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک استاد بھی، ایک کاروباری شخص بھی، ایک سرکاری ملازم بھی اور ایک گھریلو خاتون بھی، کیونکہ زندگی کا توازن ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کتاب کی سب سے بڑی طاقت اس کا موضوع ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے مختلف پہلو ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ کام، خاندان، صحت، اخلاق، علم، روحانیت اور سماجی ذمہ داریاں سب ایک ہی زندگی کے مختلف رنگ ہیں۔ اگر ہم صرف ایک رنگ کو نمایاں کریں اور باقی رنگوں کو مٹا دیں تو پوری تصویر اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ میرے خیال میں اس کتاب کی اصل اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ انسان کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھی ملازمت مل جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دولت آ جائے تو سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد نئی خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ یوں انسان ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ کا حصہ بن جاتا ہے۔
یہ کتاب بالواسطہ طور پر یہ احساس دلاتی ہے کہ خواہشات کا خاتمہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن ان کے درمیان توازن ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ متوازن زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز برابر مقدار میں ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہو۔ کبھی خاندان کو زیادہ وقت دینا ضروری ہوتا ہے، کبھی تعلیم کو، کبھی صحت کو، اور کبھی خاموشی سے بیٹھ کر اپنے آپ کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ توازن ایک جامد کیفیت نہیں بلکہ مسلسل شعوری انتخاب کا نام ہے۔ اگر میں اس کتاب کو آج کے نوجوانوں کے تناظر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج نوجوان ایک ساتھ کئی خواب دیکھتے ہیں: اچھی تعلیم، بہترین ملازمت، مالی آزادی، سماجی مقبولیت اور ذاتی خوشی۔ یہ تمام خواب خوبصورت ہیں، لیکن اگر ان کے حصول میں انسان اپنی صحت، اخلاق یا رشتوں کو نظر انداز کر دے تو کامیابی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک اور بات کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے، اور وہ ہے خود احتسابی۔ ہم اکثر دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، ہم حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، قسمت کو الزام دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ روزانہ چند منٹ نکال کر خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج میں نے کیا سیکھا، میں نے کہاں غلطی کی، اور میں کل بہتر کیسے بن سکتا ہوں۔ زندگی کی اصل ترقی شاید یہی ہے۔ ایک اچھا مصنف صرف لکھتا نہیں بلکہ پڑھنے والے کے ذہن میں مکالمہ پیدا کرتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کی اس کتاب کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا موضوع پڑھنے والے کو اپنی زندگی پر غور کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور جب کوئی کتاب انسان کے اندر سوچ بیدار کر دے تو وہ اپنا مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیتی ہے۔ اگر تنقیدی انداز میں ایک بات کہی جائے تو اس نوعیت کی کتابوں کا اصل فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب پڑھنے والا صرف انہیں پڑھنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے، کیونکہ بہترین خیالات بھی اس وقت تک بے اثر رہتے ہیں جب تک وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ نہ بن جائیں۔ کتابیں راستہ دکھاتی ہیں، مگر سفر ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ زندگی کا میدان جیسی کتاب کیوں پڑھی جائے تو میرا جواب ہوگا کہ یہ کتاب انسان کو رک کر اپنی زندگی کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی صرف کامیابیاں جمع کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کا سفر بھی ہے۔ یہ احساس دلاتی ہے کہ دولت ضروری ہے مگر کردار اس سے زیادہ ضروری ہے۔ علم قیمتی ہے مگر عاجزی اس کی زینت ہے۔ مصروفیت ضروری ہے مگر اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور ترقی خوبصورت ہے مگر اس کے ساتھ سکون نہ ہو تو وہ بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام میری نظر میں یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک مکمل تصویر کی طرح دیکھے، نہ کہ صرف اس کے کسی ایک حصے کو۔ اگر آپ فلسفہ زندگی، شخصیت سازی اور مثبت فکر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کی زندگی کا میزان یعنی بیلنس لائف ضرور پڑھیں۔ کسی کتاب کو جاننے کا بہترین طریقہ ہمیشہ اس کا اصل مطالعہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر پڑھنے والے میں اس میں اپنے تجربات کے مطابق نئے معنی دریافت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ریپڈ ریڈز کلب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔